حضرت سعید بن حبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنو تیمی شخص نے اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے سفر کے دوران ایک بہت بڑے ریگستان میں رات گزارنا پڑی۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بٹھایا اور خود لیٹ گیا، اور سو جانے سے پہلے میں نے یہ پڑھا: اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک قوی ہیکل جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے آیا۔ اس نے آتے ہی خنجر میری اونٹنی کے حلق پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں اسے یوں ہی وہم و خیال سمجھ کر پھر سو گیا۔ دوبارہ پھر وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے نظر آیا۔ اس نے خنجر پھر میری اونٹنی کے گلے پر رکھ دیا۔ میں پھر چونک پڑا اور دیکھا کہ میری اونٹنی بھی کانپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا اور تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا، اور اب تو میں ڈر کر اور گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اونٹنی بھی ڈر کے مارے بہت کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے نظر آیا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی دیکھا جس نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اونٹنی کے قریب آنے سے اسے روک رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے، اور اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا کہ ان بیلوں میں سے ایک بیل جو چاہو اس پڑوسی آدمی کی اونٹنی کے بدلے لے لو، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جن کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یوں کہا کرو: اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، یعنی میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے کہا: یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی عربی ہیں۔ میں نے پوچھا: کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا: مدینہ منورہ میں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ آ پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی میرا یہ سارا قصہ خود ہی لفظ لفظ سنا دیا، اور پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر باطل کا زور و طلسم ٹوٹ گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالم غیر رسالت ہے، اور جن بھی حضور کے خادم ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔